بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 58۔ ہماری گروپ میں فرقان داہا کا گروپ بھی شامل ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان رابطہ ہوا ہوگا کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن دوسرے دن فرقان داہا اپنے بیٹے کے ساتھ پہنچ گیا۔ فاخر مجھ سے بہت محبت سے ملا تھا ہی اچھا نوجوان، مجھے پسند آیا تھا، لیکن ایسے بہت سے لوگ پسند آتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سبھی سے جدائی کا تصور کر کے افسردہ ہو جایا جائے۔ بہرحال میں جانتا تھا، چونکہ میں محمود خوارزم کا بیٹا تو ہوں نہیں، جب حقیقتیں سامنے آئیں گی تو ہم لوگوں میں علیحدگی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ پرانا قصہ بن جائے گا۔ لیکن زندگی کے سفر میں بے شمار اچھے برے ساتھی ملتے ہیں، انہیں بھولنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ منزل کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے راستوں کی طوالت بہت سے خیالات دل سے نکال دیتی ہے۔ فرقان داہا اور محمود خوارزم کے درمیان گفتگو ہوئی۔ یہ بڑی کارآمد گفتگو تھی، اور اس کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ بینکاک کے لیے روانگی کی تیاری مکمل کر لی جائیں۔ پھر ایک طیارہ ہمیں لے کر بینکاک چل پڑا۔ یہ سفر ایک طرح سے ایک تفریحی سفر بن چکا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے، خاص طور سے فاخر داہا تو میرے ساتھ اس طرح چپکا تھا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ہمارے اہل خاندان یعنی جو ہم سے متعلق ہو گئے تھے، وہ بھی بڑے پرمحبت انداز میں یہ سفر کر رہے تھے۔ بینکاک ایئرپورٹ پر اترے اور اس کے بعد وہاں سے گھولا چل پڑے۔ میسوٹ برما کی سرحد پر واقع تھا۔ ہمیں میسوٹ پہنچنے کے بعد گاڑیوں میں سفر کرنا پڑا، اور پھر ہمارے سفر کا اختتام ایک انوکھی اور شاندار عمارت پر ہوا۔ بڑے سے دروازے کی دوسری طرف سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک وسیع صحن تھا، جس کے اختتام پر ایک بڑا سا دالان، اور صحن میں جگہ جگہ فوارے لگے ہوئے تھے۔ ان کے گرد حسین جانوروں کے مجسمے جو بہت بڑے بڑے تھے، قرب و جوار میں بڑے حسین مناظر تھے۔ یہ رہائش گاہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم اندر آ گئے۔ کئی ملازمین ہماری خاطر مدارت میں مصروف تھے۔ اندر پہنچنے کے بعد جو منظر نگاہوں کے سامنے آیا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ اعلیٰ درجے کے فرنیچر پڑے ہوئے تھے، گول بیڈ جن پر کئی فٹ موٹے گدے، اور ان گدوں پر مخمل کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ گولائی میں اسی ڈیزائن کے سٹول پڑے ہوئے تھے جو بیٹھنے کے لیے تھے۔ بہت سی خوبصورت آدھے چاند کی صورت کی میزیں پڑی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر قیمتی پردے آویزاں تھے۔ اس کے علاوہ اس عمارت کو مجسموں کی عمارت کہا جا سکتا تھا۔ بہت ہی حسین ماحول تھا، جسے دیکھ کر ہم سب ہی کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ بہرحال پھر جو شخصیت ہمارے سامنے آئی وہ بھی قابل دید تھی۔ بھرے بھرے بدن کی ایک دراز قامت عورت، جس نے بہت خوبصورت ساڑی باندھی ہوئی تھی اور جگمگاتے زیور پہنے ہوئے تھے۔ اس کے آگے پیچھے کئی افراد تھے جو گردن جھکائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ بھی قابل دید منظر تھا۔ محمود خوارزم اور فرقان داہا نے اس کا استقبال کیا۔ یہ کماری پربھاتیا تھی۔ میں نے البتہ دل ہی دل میں ضرور سوچا کہ جو شان و شوکت دیکھنے میں آ رہی ہے وہ تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ کماری پربھاتیا صرف کماری نہیں بلکہ راجکماری ہے۔ یہ تو راجاؤں جیسی شان والا محل ہی تھا۔ بہرحال یہ سوچنے کی بات تھی کہ کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی بری عادتوں کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر ایسے فضول کاموں میں پڑ جاتے ہیں، خزانوں کے حصول کی کوشش میں۔ وہ صرف اپنا حسین تصور بھی کھو بیٹھتے ہیں کہ بہرحال انسانی فطرت کے بارے میں یہ اندازہ مجھے بہت پہلے معلوم ہو چکا تھا۔ کماری پربھاتیا سے سب کا تعارف کروایا گیا۔ اس نے مجھے دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہی اور اس کے بعد دوسری جانب متوجہ ہو گئی۔ ہم سب کے لیے عمدہ بندوبست کر دیا گیا تھا۔ ابھی تک اس سلسلے میں باقاعدگی سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ ہم سب کو یہاں پر آرام کرنے کے لیے جگہیں دی گئیں۔ میں ایک الگ کمرے میں تھا۔ یہاں بھی معمول کے مطابق حسن فیروز کو اس پراسرار اور بے نام لڑکی کے ساتھ ہی چھوڑ دیا گیا تھا جو اس فساد کی جڑ تھی۔
بہرحال یہ سارا مسئلہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ کماری پربھاتیا نے ہمارے لیے بہت سی تفریحی پروگرام ترتیب دیے تھے۔ بہت دیر تک رقص و سرور کی محفل بھی جمی رہی، جس کے لیے مقامی لڑکیوں کو طلب کیا گیا تھا، اور انہوں نے بڑے سلیقے سے مقامی پروگرام پیش کیے تھے۔ غرض ہے کہ ہماری آمد کا یہ پہلا دن گزر گیا اور میں نے بڑی عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ ہم بڑے پر لطف انداز میں اپنا یہ وقت گزارتے رہے تھے، اور پھر دوسرے دن میرے سامنے اس سلسلے میں گفتگو کی گئی۔ فرقان طٰہٰ، فاخر اور میں اور محمود خوارزم اس میٹنگ میں شریک تھے، باقی لوگوں کو دور ہی رکھا گیا تھا۔ کماری پربھاتیا نے کہا، تو آخر کار اس بار ایک بڑا کام کر ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا گیا ہے۔ ضروری تھا، ورنہ عمر گزر رہی تھی، بوڑھے جسم ایسے کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس بار تو آپ لوگوں نے اپنے اپنے تیر باہر نکالے ہیں۔ دونوں نوجوان لڑکے یقینی طور پر یہ کام سر انجام دیں گے، لیکن مجھے ایک بات پر حیرت ہے محمود خوارزم۔ کون سی بات پر؟ اس لڑکی کا ٹرینر کون ہے؟ وہ نوجوان میری نگاہوں میں سب سے زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے دوبارہ کوشش کی تھی تو ایسے محسوس کیا تھا کہ لڑکی کسی بھی طرح قابو میں نہیں آ سکتی۔ اسے بے ہوش کر کے کام کیا گیا ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ دو ایک بار وہ خوش بھی نظر آئی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنی مرضی سے سارا سفر کر رہی ہو۔ ہاں، اس میں کیا شک ہے، لیکن کیسے؟ بس یوں سمجھ لو یہ سب کچھ بالکل اتفاقیہ ہی ہے۔ الغرض اس سلسلے میں باتیں ہوتی رہیں، اور پھر صرف ڈاکٹر فورس کا انتظار تھا، اور ڈاکٹر فورس نے بھی آنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس کے ساتھ 4 افراد اور تھے، جن میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں کچھ عجیب سے خیالات پیدا ہوئے تھے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق بھی تھی۔ اس نے بڑے تپاک سے ہم سب کو سلام کیا تھا اور ہم سے ہاتھ ملایا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ لڑکی نے اپنا ہاتھ دیر تک میرے ہاتھ میں دیے رکھا ہے۔ اس کا نام جینی فورس تھا۔ وہ بڑی بے اختیار شخصیت کی مالک تھی۔ نہ جانے کیوں بہت دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ ادھر ڈاکٹر فورس بھی اپنی جسامت سے ہی مہم جو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ہم سب سے مل کر بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ خاصی فوج جمع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر فورس کے آنے کے بعد ساری تفصیلات اس کے علم میں لائی گئیں، اور پھر اس سلسلے میں آخری میٹنگ ہوئی۔ ڈاکٹر فورس نے کہا، ہم جتنے افراد جمع ہو گئے ہیں، یہ ایک سنگین صورتحال بھی بن سکتی ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ تمام افراد ایک ہی انداز میں سفر نہ کریں، بلکہ ایک مخصوص طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو خیال آپ کے ذہن میں ہے ڈاکٹر فورس، آپ بتائیں۔ کماری پربھاتیا نے کہا، اصولی طور پر ہم 4 گروپ ہیں، اور 4 گروپ جس طرح اپنی اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، یہ قابل غور بات ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان 4 گروپوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پہلا گروپ جس کے چاروں گروپوں کا ایک ایک نمائندہ ہو، سب سے آگے سفر کرے۔ اس کے لیے اگر آپ لوگ چاہیں تو میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ جن علاقوں کی جانب ہم جا رہے ہیں وہ جس قدر خطرناک ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ پہلا گروپ کوئی 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آگے کا سفر اختیار کرے۔ ہمارے درمیان مواصلاتی رابطے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا گروپ جس میں وہ لڑکی شامل ہو، اپنے سفر کا اسی راستے پر آغاز کرے اور مخصوص طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ راستہ چونکہ ہمارے علم میں ہے اور کافی حد تک ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان راستوں کی حالت بدل جانے کی وجہ سے ہمیں دقت ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی دوسرے گروپ کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ لڑکی اس میں موجود ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مواصلاتی ذرائع سے لوگ ایک دوسرے سے لمحہ لمحہ رابطہ رکھیں، ایسی صورت میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دوسرا گروپ ایک طرح سے ہمارے لیے سب سے اہم گروپ ہوگا۔ تیسرے گروپ میں اسی طرح سے نمائندے شامل کیے جائیں گے،
اور یہ عقب میں سے درمیان والے گروپ کی حفاظت کرے گا اور کسی بھی مشکل مرحلے پر آگے اور پیچھے سے اس گروپ کی مدد کی جائے گی کیونکہ اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر فورس کے اس منصوبے کو سب نے تسلیم کر لیا اور پھر جو گروپنگ ہوئی وہ یہ تھی کہ خود ڈاکٹر فورس اپنے آدمیوں کے ہمراہ اور دوسرے گروپوں کے ایک ایک فرد کے ہمراہ گروپ 1 کی حیثیت سے لیڈر کرے گا۔ گروپ 2 میں کماری پربھاتیا، وہ لڑکی، میں اور ڈاکٹر فورس کی بیٹی جینی فورس اور مزید 2 افراد یعنی صدف خان وغیرہ سفر کریں گے۔ تیسرے گروپ میں فرقان داہا اور محمود خوارزم اور بقیہ گروپ کے ایک ایک افراد کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ منصوبہ بندی مکمل قرار پائی۔ کماری پربھاتیا بھی خوش تھی، اس نے ہماری خوب خاطر مدارت کی چونکہ یہ علاقہ اسی کا تھا۔ تھوڑے سے تفریحی مناظر بھی دیکھنے کو ملے اور پھر اس کے بعد کماری پربھاتیا نے باقی تمام ذمہ داریاں مکمل کرنے کے بعد اس سفر کا آغاز کر دیا۔ ہم لوگ مختلف ذرائع سے آگے بڑھتے ہوئے ایک پراسرار اور ایک انوکھے خطے کی جانب چل پڑے۔ راستے کی دلچسپیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کماری پربھاتیا ایک شاندار عورت تھی اور ہم دیکھ چکے تھے کہ اس کا طرز زندگی کیا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عام لوگوں کی طرح وہ خچر کی پشت پر ٹانگیں لٹکائے آرام سے ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ وہ ایک حسین اور شاندار عورت تھی اور ابھی تک انتہائی خوش اخلاق نظر آ رہی تھی۔ حسن فیروز تو تھا ہی بدمعاش۔ پہلے پڑاؤ میں وہ لڑکی کو اس کے خیمے میں چھوڑ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، یار تم لوگوں نے تو مجھے اس لڑکی کا ہوا بنا دیا ہے۔ ہم لوگوں نے؟ غلط کہہ رہے ہو حسن، بالکل غلط ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ تم نے تو خود اس کی جانب قدم بڑھائے تھے اور اسی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ کب کہا تھا میں نے کہ مجھے مستقبل اس کی گود میں بٹھا دیا جائے؟ لیکن بہرحال تمہاری وجہ سے ایک بہت بڑی مشکل حل ہو گئی ہے۔ تمہیں علم ہے کہ اس سے پہلے اسے بے ہوش رکھا گیا تھا؟ میرا خیال ہے اب بھی اسے بے ہوش کر دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ بات نہیں ہے حسن، اب تو ان لوگوں کو کامیابی کے راستے قریب نظر آنے لگے ہیں۔ اچھا تم یہ بتاؤ، لڑکی سے تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلی؟ بتاؤں گا تو یقین نہیں کرو گے۔ کیا مطلب؟ وہ پراسرار دنیا کی انتہائی پراسرار شخصیت ہے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ وہ ہماری زبان بھی جانتی ہے؟ وہ سب کچھ سمجھتی ہے۔ ظاہر ہے یقین نہیں کروں گا۔ نہیں کرو گے تو بھاڑ میں جاؤ، مجھے کیا؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب میرا دل اس سے اکتا گیا ہے۔ اتنی جلدی؟ تو اور کیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کا عہد کیا ہے؟ یار حسن، اگر یہ فیصلہ کر لو تو بہت اچھا نہیں ہوگا۔ لعنت ہو تم پر۔ اس کے بعد میں ایک جادو نگری میں رہوں گا اور سر پر پتوں کا تاج پہن کر ہیا ہیا ہو کرتا رہوں گا؟ نہیں، لیکن تم ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کیا حیثیت اختیار کر جاؤ گی۔ اچھا اب فضول باتوں سے گریز کرو، تم خود بھی عیش کر رہے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ لڑکی جینی فورس تمہارے لیے آنکھوں میں کیا جذبات رکھتی ہے، تو پھر تم کیوں جل رہے ہو؟ یار میری توجہ اب تمہاری پربھاتیا کی طرف ہو رہی ہے۔ کمال کی شخصیت ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کی عمر کیا ہوگی؟ اچھا فضول باتوں سے گریز کرو حسن، ہم بابا جان کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بابا جان، پتہ نہیں اللہ میاں نے ایسے رشتے کیوں بنا دیے ہیں۔ ایسا دادا یا باپ خداوند عالم کسی کو نہ دے۔ حسن خاصی بیزاری کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پھر کہا، ایک بات بتاؤ حسن۔ ہاں پوچھو بھائی پوچھو۔ تم نے یہ الفاظ کہہ کر مجھے پریشان کر دیا ہے کہ وہ ہماری زبان سمجھ سکتی ہے اور ہر چیز میں حصہ لیتی ہے۔ ہاں ہاں بالکل۔ اور اس بات میں کتنا مذاق ہے۔
جتنا تم چاہو سمجھ لو، ویسے مذاق مذاق ہوتا ہے۔ میں اب خاموش ہو گیا، لیکن یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ بہرحال ہم لوگ آگے بڑھتے رہے۔ ابھی یہ سفر خچروں پر کیا جا رہا تھا اور منصوبے کے مطابق ہم نے 3 حصے بنا لیے تھے۔ کماری پربھاتیا نے ہمارے لیے سارے انتظامات کیے تھے اور اس کے بعد ہم ایک ایسی بستی میں داخل ہو گئے جس کے اطراف کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس بستی میں انتہائی تندرست عورتیں پیتل کی نتھیں پہنے ہوئے کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ یہاں سے اسلحہ خریدنا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں اسلحے کے سوداگر بڑی عمدگی سے اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ حالانکہ مقامی حکومت نے اسلحہ برآمد ہونے پر سزائے موت کا قانون جاری کر دیا ہے، لیکن اسلحے کے سوداگر بہرحال کسی نہ کسی طرح اپنا کام چلا ہی لیتے ہیں۔ کافی عمدہ تفریح ہو رہی تھی۔ کھانے پینے کا انتظام بھی بڑی عمدگی سے ہو رہا تھا اور ضرورت پڑنے پر شکار بھی کر لیا جاتا۔ طرح طرح کے مناظر سامنے آتے رہے۔ پھر پہلی رات کے قیام کے بعد ہم لوگ آگے بڑھ گئے۔ اس دن دوپہر کے بعد ہم عظیم الشان پہاڑیوں کے دامن میں پہنچے تھے۔ شام تیز رفتاری سے گزری چلی جا رہی تھی۔ دور سے ہم نے ایک درہ دیکھا اور ہم درے میں داخل ہو گئے۔ راستہ ہموار تھا۔ درہ عبور کرنے کے بعد جب ہم دوسری طرف پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ ویسے یہ خالص برفانی علاقہ تھا۔ برف باری کا موسم بے شک نہیں تھا اور کہیں بھی برف کی سفیدی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن چیڑ کے پتوں کے درخت ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ جھاڑیاں بھی بکثرت تھیں۔ پہلا گروپ یہاں سے آگے بڑھ چکا تھا، لیکن صرف 2 فرلانگ آگے اور تیسرا گروپ 2 فرلانگ پیچھے تھا۔ ہم نے وائرلیس پر ایک دوسرے سے رابطے قائم کر کے کیمپ لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بہرحال ایک بہت بڑے پہاڑی ٹیلے کے درمیان خیمے لگا دیے گئے اور آگ روشن کر لی گئی، جس کے لیے ہمیں ملنے والی سوکھی لکڑیاں بہت معاون ثابت ہوئی تھیں۔ ویسے قرب و جوار کی جھاڑیوں میں سرسراہٹیں ابھر رہی تھیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں زندگی باقاعدگی سے موجود ہے۔ جن لوگوں کے سپرد کھانے پینے کا انتظام کیا گیا تھا وہ کھانے کی چیزیں تیار کرنے لگے۔ کماری پربھاتیا نے اپنے آدمیوں کو 3 گروپوں میں پھیلا دیا تھا۔ اس کے 2 آدمی یہاں بھی موجود تھے جو ان علاقوں کی ہر طرح سے معلومات رکھتے تھے، اور ان میں سے ایک نے بتایا تھا یہاں سے تھوڑے فاصلے پر چلیں گے تو ہمیں جنگلی بکروں کے غول ملیں گے۔ ان جنگلی بکروں کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ شکار کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کے ہتھیاروں سے نہیں، کماری پربھاتیا نے کہا۔ یہ لوگ بہت عمدگی کے ساتھ ان جنگلی بکروں کا شکار کرتے ہیں۔ پھینک کر مارے جانے والے خنجر کا اگلا حصہ وزنی ہوتا ہے۔ یہ لوگ پھینک کر مارتے ہیں اور ان سے جنگلی بھینسوں تک کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسم سرد ہوتا جا رہا تھا، لیکن کیونکہ آگ روشن کر لی گئی تھی اس لیے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ رات کو خاصی دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، لیکن خاصی رات گئے میں خیمے سے باہر نکل آیا۔ حسن مکمل طور اس لڑکی کے ساتھ تھا اور پتہ نہیں اب کس عالم میں تھا۔ جانوروں کی سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ کافی فاصلے پر بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ آدھی رات کے وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ بھیڑیے قریب موجود ہیں۔ میں نے خیمے سے باہر نکل کر دیکھا اور اپنے اطراف میں چمکدار آنکھوں کو پایا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خیمے میں وقت گزارا جائے، کیونکہ آگ بھیڑیوں کو دور رکھے ہوئے تھی۔ کچھ لوگوں کو آگ کی مسلسل فراہمی کے لیے متعین کر دیا گیا تھا۔ دوسری صبح دن کی روشنی میں ہم نے اس علاقے کو غور سے دیکھا۔ خاصا بد شکل اور ویران علاقہ تھا۔ اب یہاں سے ہمیں آگے کی وادیوں کا رخ اختیار کرنا تھا۔ وائرلیس پر ہم سب ایک دوسرے کو اپنے پروگراموں سے آگاہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر فورس ہمیں گائیڈ کر رہا تھا۔ راستے میں ہی یہ بات طے پائی تھی کہ گروپس میں لوگوں کا تبادلہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ کسی ایک گروپ میں کوئی اکتانے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرے دن کے سفر میں لوگ سست رفتاری سے یہ سفر کر رہے تھے
اور میں مضبوط چوڑے پھلوں والے چھرے پھینک پھینک کر نشانہ بازی کی مشق کر رہا تھا۔ اصل میں یہ بات مجھے بڑی دلچسپ محسوس ہوئی تھی کہ ان بڑے بڑے چھروں سے جنگلی بھینسیں تک کا شکار کیے جاتے ہیں، اور اندازہ ہو رہا تھا کہ کماری پربھاتیا نے یہ بات غلط نہیں کہی تھی۔ پوری قوت سے یہ چھرے پھینکتے تو ان کے دستے درختوں میں پیوست ہو جاتے۔ ہم نے خاصی مشق کر لی، یہاں تک کہ حسن فیروز کو بھی اس کھیل میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ کافی فاصلے پر ہمیں بکروں کا غول نظر آیا اور ہم نے اس کے شکار کا فیصلہ کیا۔ حسن فیروز بولا، حرام و حلال کی تمیز رکھنا بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام حلال کو بھی بھول جائے۔ ٹھیک ہے، پرواہ مت کرو۔ پھر 3 جنگلی بکرے میں نے اپنے ہاتھوں سے شکار کیے تھے۔ یہاں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی، اور چونکہ اب تک کا یہ سفر اطمینان بخش رہا تھا، اس لیے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کی رات ایک جا گزاری جائے۔ وہ جو 2 فرلانگ آگے تھے رک گئے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تو پیچھے 2 فرلانگ آنے والوں کا انتظار کرنا پڑا، اور اسی رات خیموں کا اچھا خاصا شہر آباد ہو گیا۔ ہم نے ایک خاصا طریقہ کار اختیار کیا تھا جس سے سب دلچسپی لے رہے تھے اور اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے۔ ویسے میڈم جینیفورس نے انداز تو ایسا ہی اختیار کیا تھا کہ حسن جیسے لوگ اور خود کماری پربھاتیا ہمیں دلچسپ نگاہوں سے دیکھتی تھیں، لیکن شاید چونکہ میں نے جینیفورس کی پذیرائی نہیں کی تھی، اس لیے مس جینیفورس خاص انداز اختیار نہیں کر سکی تھیں۔ بہرحال یہ میری اپنی فطرت ابھرتی آ رہی تھی۔ کرنل ہمایون نے مجھ پر جو بھروسہ کیا تھا، مجھے اس کی تکمیل بھی کرنی تھی۔ ابھی تک ہم بڑی عمدگی سے یہ سفر کر رہے تھے۔ رات کو میں نے خاص طور سے محمود خوارزم سے کہا، بابا صاحب، ہم صرف ایک سیدھی لکیر پر چلے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں ہمارا یہ عمل مؤثر ہے؟ محمود خوارزم نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ لوگ چچا فرقان، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، چونکہ آپ لوگ بقول آپ کے ان علاقوں میں تیسری بار آ رہے ہیں، ہم راستے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ ان راستوں میں تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اب تک جو فاصلہ طے کیا گیا ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ بالکل ٹھیک ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، بالکل، ابھی تک ہم بالکل ٹھیک آ رہے ہیں۔ تم یہ سمجھو کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، ہمیں تو ابھی صحیح معنوں میں راستے کا آغاز کرنا ہے۔ یہاں تو ہم سیدھے سیدھے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے شناسہ راستے ہیں، تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں گا، کیا سمجھے؟ ہاں بالکل ٹھیک، میں یہی کہنا چاہتا تھا، آپ مطمئن ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ فرقان دہا نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عبران ایک انتہائی ذہین نوجوان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس کی اعلیٰ کارکردگی سے بہت خوش ہوں۔ تم یقین کرو محمود کہ میرا بیٹا فاخر جب بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے تو صرف عبران کے گن گاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نشانہ بازی میں یہ شخص بے مثال ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ان چوڑے پھل والے خنجروں سے نشانہ بازی کی مشق کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو۔ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے بیٹے؟ کیا ان خنجروں سے ہم کوئی نمایاں کام سر انجام دے سکتے ہیں؟ ہاں چچا فرقان، یہ بالکل سچ ہے۔ یہ آتشی ہتھیاروں سے زیادہ مؤثر ہتھیار ہوتے ہیں، اور ہم انہیں بڑی خوش اسلوبی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے، ان میں سے کچھ ہتھیار مجھے بھی دو تاکہ میں بھی ان کی مشق کر سکوں۔ ہتھیاروں کے استعمال کا مجھے بہت شوق ہے۔ حسن فیروز نے کہا، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سب چونک کر حسن کو دیکھنے لگے تو محمود خوارزم نے کہا، لڑکے، در حقیقت اس مہم میں اس بار جیسے جیسے ماہر شامل ہوئے ہیں، اس سے میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہر کوئی نمایاں کارنامہ ہی سر انجام دے لیں گے، کیا سمجھے؟ مطلب؟ فرقان دہا نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم نے جس طرح اس پراسرار قبیلے کی پراسرار لڑکی کو اپنے آپ سے مانوس کر لیا ہے، یہ کام عام لوگوں کے بس کا نہیں تھا جسے تم نے سر انجام دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرا دل چاہا کہ اس وقت میں حسن فیروز کے انکشاف کا اظہار کر دوں، لیکن
ابھی تک مجھے حسن فیروز کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ اس شخص کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ کب سنجیدہ ہے اور کب مزاح کر رہا ہے، چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس رات کے قیام میں ایک عجیب احساس میرے دل میں جاگزین تھا۔ نہ جانے کیوں رات کے پراسرار سناٹوں میں میرا ذہن ایک عجیب سی بے کلی کا شکار ہو گیا تھا، اور میں کچھ اس طرح اکتایا تھا کہ اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ اب اس دنیا سے اتنا ناواقف بھی نہیں تھا، لوگوں کی نگاہیں اور انداز پہچان سکتا تھا۔ ہر چند کے کرنل ہمایون نے مجھے بہت سی ذمہ داریاں سونپ دی تھیں۔ اپنی جسامت، اپنے چہرے مہرے اور مہارت خان کی دی ہوئی مہارت نے مجھے شاید ایک بہتر شخصیت بھی بخش دی تھی۔ میں کسر نفسی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ کہنے والوں کا یہی کہنا سنا تھا کہ میری شخصیت میں بانگ پن پیدا ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ تو زندگی کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ مجھے اس پر کوئی فخر کبھی نہیں تھا، لیکن بعض جگہ پر یہ چیزیں الجھن کا باعث بن جاتی تھیں۔ جینی فورس غیر ملکی لڑکی تھی، اور اب کم از کم مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مشرقی روایات کے برعکس مغربی زندگی میں خاصی بے تکلفی اور بے باکی ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ اپنی کیفیت کے اظہار میں کوئی تکلف نہیں کرتے، جبکہ ہم اس سلسلے میں ذرا مختلف انداز میں سوچتے ہیں۔ ہمارا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک معیار ہے، اور اس معیار سے ہٹنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ جینی فورس کچھ اس طرح 2-3 بار اظہار کر چکی تھی کہ مجھے محتاط رہنا پڑا۔ اس وقت بھی جب میں اپنے خیمے سے باہر نکلا تو باہر کا ماحول انتہائی پرکشش اور دل فریب تھا، لیکن میں نے قدموں کی چاپ تک نہ ہونے دی اور اپنی جگہ سے ہٹ کر کافی دور آ گیا۔ خوف یہ تھا کہ محترمہ جینی فورس کو میری باہر موجودگی کا علم ہو جائے گا تو کہیں وہ مجھ پر نازل نہ ہو جائیں، جبکہ اس وقت میں تنہا بیٹھ کر سوچنا چاہتا تھا۔ بہرحال خیموں سے تھوڑے فاصلے پر میں بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں بہت سی سوچیں دامنگیر تھیں، مثلاً یہ کہ کرنل ہمایون نے مجھے عثمانیہ بھیجا تھا عبران خوارزم کا میک اپ کر کے۔ یہاں مجھے محمود خوارزم سے مل کر یہ معلومات حاصل کرنا تھیں کہ وہ لڑکی جسے وہ انافاربیا سے لایا تھا وہ کہاں ہے، اور محمود خوارزم جو اس دنیا میں نہیں تھا اسے میں نے چرا لیا تھا۔ اور اس طرح میں نے اپنا تمام کام خوش اسلوبی سے ادا کیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا کام یہ ہوا تھا کہ 2 دشمن قبیلے یکجا ہو گئے اور ان کے درمیان سے نفرت کی دیوار ہٹ گئی تھی۔ بذات خود یہ ایک کام بھی بڑی حیثیت کا حامل تھا، اور صرف یہی کارنامہ سر انجام دینا ہوتا تو جیسے کم از کم میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن اس کامیابی کے بعد ایک دوسری مہم کا آغاز ہوا تھا، اور اب میں اس دوسری مہم پر کام کر رہا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک کی کامیابی کے بعد، یعنی کہ ہم بینکاک سے میسوٹ اور میسوٹ سے اپنی اس پراسرار منزل کی جانب چل پڑے تھے جو ہمارے آگے کا راستہ متعین کر رہی تھی۔ فرض کریں کہ اگر میں ان لوگوں کو کامیابی سے اپنے ساتھ لیتا یا پھر خود ان کے ساتھ لگ کر انافاربیا پہنچ جاتا ہوں، اور وہاں ہم وادی کہکشاں میں ان ہیروں کو دیکھتے ہیں، اور فرض کیجئے کہ یہ لوگ ہیروں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، جیسا کہ ایک طویل کہانی اور ایک عمل کے خواب کی مانند تھا، تو اس کے بعد میں کرنل ہمایون کے لیے مزید کیا کر سکوں گا؟ کیونکہ اگر سچی بات سوچی جاتی تو صرف میں اور حسن فیروز تھے جو اپنا ایک الگ پوائنٹ رکھتے تھے۔ محمود خوارزم کو بے شک میں نے اپنے طور پر اس بات سے متاثر کر لیا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اور اسے کوئی شک پیدا نہیں ہونے دیا تھا، لیکن محمود خوارزم بھی اس سلسلے میں کیا کر سکے گا؟ لیکن آہستہ آہستہ مجھے اپنے سوال کے جواب کا خود ہی اندازہ ہونے لگا، یعنی یہ کہ فرض کریں کہ اگر اس سلسلے میں ہمیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو میرا گروپ محمود خوارزم کا گروپ ہوگا، اور یہ کہ اس گروپ کو میری وجہ سے فوقیت حاصل رہے گی۔ ہاں، یہ ذرا بہتر بات تھی، لیکن دوسرے گروپس بھی تھے، بلکہ 3 گروپ تھے۔ اگر آپس میں ٹھن جائے تو کیا ہم ان 3 گروپس کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ ذرا سوچنے کی بات تھی، اور میں اس وقت اسی مسئلے پر غور کر رہا تھا۔
لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ شیطان کے بارے میں سوچو تو شیطان تم سے زیادہ دور نہیں ہوتا، قدموں کی چاپ پر میں یہی سمجھا تھا کہ شاید جینیفورس کو میری خوشبو آ گئی تھی، لیکن شکر ہے کہ میری خوشبو جینیفورس کو نہیں لگی تھی بلکہ حسن فیروز کو آئی تھی، اور وہ سیدھا میرے پاس چلا آیا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا، لیکن حسن فیروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی۔